پرانی بات کو تو کہا سکتا ہے، نئے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ بس پرانی کتاب باقی رکھنے کے ساتھ پرانے ٹیپ سے کام نہیں چل سکتا۔ باشعور مفسر چاہیے، فکر کے اٹھتے ہوئے آج کے سوالوں کا جواب۔ انسان کو معلوم ہی نہیں تھا جو آج پوری انسانیت کے لیے درد سر بنا ہوا نمبر بنا کے لیتا۔ تو آپ پرانی کتاب میں اس کا جواب ڈھونڈیے، نہیں نئی کتاب فکر میں اس کا جواب، لیکن میری فکر میں اگر اس کا جواب ڈھونڈیے گا تو میں شور شراب کا پابند ہوں، پروپیگنڈے کا پابند ہوں۔ ابھی کسی کی تعریف کرنے لگے گا، ذرا سا شور بدلے گا اسی کی مخالفت کرنے لگے گا۔ آج ایک کو محافظ اسلام بتا رہا تو اسی کو قاتل اسلام کہہ رہا۔ اب میں سیاسی تقریر تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو آپ خود دیکھیے حالات پر نگاہ۔ ایسی قابل تبدیلی فکر کو میں بڑے کتاب نہیں بتا سکتا، جس طرح کتاب حالات سے متاثر نہیں ہوگی، اسی طرح کوئی ایسی معصوم فکر لائیے جو حالات سے متاثر نہ ہو۔ اب صاف لفظ استعمال کروں، یعنی کوئی ایسی فکر لائیے جو پروپیگنڈے کے دباؤ پر مجبور نہ ہو۔ پوری دنیا دباؤ سے تبدیل نہ ہو، تو ایسی فکر ہو تو قرآن کی تشریح کی جائے۔ ایسی فکر نہیں، جب ایسی فکر نہیں ہے تو کیا کیا ہے؟ تو دنیا میں یہ قاعدہ ہے نفسیاتی تعلیم، میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں کر رہا۔ فرض کیجیے میں ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، مجھے پتا نہیں معلوم، آپ کو پتا معلوم ہے ریلوے اسٹیشن، آپ مجھے اگر ریلوے اسٹیشن کا پتا بتا دیجیے تو میں آپ سے ناراض ہوں یا شکریہ ادا کروں؟ یہ بات نہیں ہے، یہ تو شکریہ ادا کرنے کی بات ہے۔ میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا چاہتا تھا، مجھے صحیح پتا نہیں معلوم تھا، آپ نے صحیح پتا بتا دیا۔ کسی پیرائے میں آپ دنیا کو فکر محمد کا پتا بتائیے، کیونکہ پوری دنیا مسائل زندگی کا جواب چاہتی ہے، گزشتہ فکر موجودہ فکر کا جواب نہیں ہوتا، تو کسی زندہ فکر محمد کا پتا ہر منزل پر وہ شخص جو نہ پہنچا ہو اس کے لیے منزل غائب ہوتی ہے، جو نظر کی طہارت کر کے آگے بڑھے اس کے لیے غیب و شہود میں فرق ہے۔
دعوت دے رہے ہیں. آؤ دیکھو غور کرو کیا انسان ہے اور کس منزل شرافت کا مالک انسان. یہ احسان ہے اسلام، احسان ہے اسلام. آخر کلام میں ایک لفظ اور عرض کر رہے ہیں. آئیے یہی تو کہہ رہی ہے نا کہ علم بالقلم، قلم سے تعلیم کیا. میں ایک مرکز کھولوں جس مرکز میں تحریریں سکھائی جا رہی ہوں، قلم سے تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جب تجزیہ کیا جائے، جب پوچھا جائے، جب معلومات حاصل کرنے کی کوئی کوشش کرے تو میں کہوں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو میں نے قلم سے تعلیم دی. کوئی ایک ایسا نہیں جس کو میں نے قلم سے سکھایا. کوئی ایک نہیں. آپ کہیں بہت اچھا کہ یہ آپ نے بوگس رائٹنگ اسکول کھول رکھا ہے صرف چندہ جمع کرنے کے. یعنی ایک بھی آدمی ایسا نہیں جس کو آپ نے قلم سے سکھایا ہو آج تک. اور مدرسہ آپ نے کھول رکھا قلم سے سکھانے والے. تو قلم سے میں نے تعلیم، خدا کہتا ہے میں نے قلم سے تعلیم دی. تو آپ کے مدرسے کا کوئی طالب علم ہے جو تحریر جانتا ہو، لکھنا جانتا ہو، اس کو بطور ثبوت پیش کیا جائے؟ استاد وہ ہے، اعلان قرآن ہے، شاگرد یہ موجود ہے. تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے ثبوت حقانیت کے لیے. میں کہتا ہوں اسی لیے کہ قرآن کی آیتیں منتظر تھی کوئی پیدا ہو لے جو قلم سے لکھنا کو جانتا ہو، مگر تاریخ عالم تو اس کے استاد کا کہیں نشان نہیں، اس کے استاد کا کہیں پتہ نہ ہو. آپ سمجھ گئے یہ کون ہے؟ یہ وہی جس نے آغوش محمد میں آ کر قرآن سنایا. خالی پڑھنا نہیں جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا، تحریر جانتا تھا. تحریر سکھانے والا کوئی نہیں. اس کا مطلب کہ علی کو رکھو گے تو مدرسہ خدا پاس ہوا. اور یہ ثبوت ہے کہ وہ ہمارے پاس قلم کی تعلیم ہے. ہم نے بغیر کسی استاد، مکے میں کوئی سکھانے والا نہیں، مدینے میں کوئی سکھانے والا نہیں، مگر یہ عالم ہے جو کتاب جانتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے ذہنوں میں یاد باقی رہے. بڑے بڑے اہم موضوع کہ دعوت کے لیے اس کو آگے بڑھایا. اب میں موضوع میں کہا پہنچاؤں گا، اس سے بچنے کے لیے میں تم دینا نہیں چاہتا. کہتا ہوں کہاں اور بھلا سوچیے تو وہ کہیں کہ یہ لکھ دو اور یہ کہیں کہ جی میں نے رسالت دی، میں رسول اللہ کی لفظ کاٹوں گا. میں کہتا ہوں اگر یہ واقعہ گزر جاتا، اتنی رد و قضا نہ ہوتی تو شاید لکھوانے والے کا نام تو محفوظ رہتا، لکھنے والے کا نام محفوظ نہ رہتا. لکھنے والے کا نام محفوظ نہ ہوتا تو مدرسے کا سائن بورڈ رہتا، طالب علم کا وجود ثابت نہ ہوتا. ابھی تعلیم نے اتنی گفتگو کر کے دنیا کو بنا دیا کہ محمد بھی پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے. میں بھی پڑھنا جانتا تھا، لکھنا جانتا تھا. نہ محمد کا کوئی استاد، نہ
کی طرف متوجہ کر رہا ہے مذہب، وہ منفرد مذہب دل میں اس کا، اور اس کی وجہ سے اس مذہب میں ان لوگوں کی خاص قیمت رہی جو علمی حیثیتوں سے وابستہ اور سرفراز رہے، ان کی خاص وقت خاص عزت رہی۔ کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی کی حیثیت سے عزت ہے، داماد کی حیثیت سے عزت ہے، عزیز کی حیثیت سے عزت ہے، جی نہیں، اس حیثیت سے عزت نہیں ہے، عالم ہونے کی حیثیت سے عزت ہے، دین کا ترجمان ہے، اس حیثیت سے عزت ہے۔ اور یقین جانیے کہ خانوادہ رسالت میں وہ علم کی میراث ہوا ہے، اسی علم کی میراث کی وجہ سے اگر بڑا حامل علم ہے تو وہ بارش ہے، اور اگر چھوٹا با علم ہے تو وہ حامل عزت ہوا ہے۔ رسول خود باقی رہے ہیں، یوں تو مدینے کے بہت سے بچے ایسے تھے جب پیغمبر راستہ چلتے تھے تو بچوں سے پیار محبت شفقت سے گفتگو کرتے، کسی کو پیار کرتے، کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے، یہ خود پیغمبر اسلام ہے، یوں گزرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر سکہ اخلاق بچپن میں بچے کے ذہن میں اٹھانا چاہتے ہیں، بچپن کی سے تجھے شعور معلوم ہو جائے کہ ایمانی اخلاق کیا چیز ہے، تو بچپنے میں بچے کے بچپنے ہی میں پیار کرتے ہوئے شفقت و محبت کرتے ہوئے پیغمبر چلتے تھے۔ مگر یہ منزل بچپن کے تقاضے کی بنا پر ان بچوں کی وجہ سے، لیکن ایک علم کی وجہ سے منزل وہ کچھ مختلف ہے۔ رسول منبر پر ہے، خطبہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ پڑھتے پڑھتے ایک تمثیل بچہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، دامن میں پیر رچتا، منہ کے بھل زمین پر گر پڑا، جیسے بچہ زمین پر گرتا، پیغمبر خطبہ چھوڑ دے، خطبہ چھوڑ کر دوڑ کے تیری مسجد پر جائے، تیری مسجد پر جا کر بچے کو اٹھا خاموش کرا دے، لے کر منبر پر آ کے اپنے زانو پر اٹھا دے۔ حضور آپ سمجھتے ہیں کہ کون بچہ نئے اور ناشناس لوگوں میں نہیں، آپ جانتے ہیں کہ کون بچہ، یہ میں حسین ان کو حفاظت علم کرنا ہے، لہذا بچپن میں ان کی وقت و عزت نمایاں کرنا۔ سر بتائیے کیا یہی کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا؟ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں، یہی کام کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا تھا؟ کسی صحابی سے کہتے کہ میرا نواسا سے گود میں اٹھا کر منبر تک پہنچا دو، کیا کسی میں ہمت تھی کہ حیات پیغمبر میں پیغمبر میں اصرار کرتا کسی کی مجال نہیں؟ حیات پیغمبر میں کسی میں ہمت نہیں جو انکار کرتا ہے، بچے کو نہ اٹھاتا، مگر پیغمبر کسی سے یہ کام نہیں لیتے، کسی سے یہ کام نہیں لیتے، خود منبر سے اترتے ہیں، خطبہ ہوتے ہیں، حسین کو گود میں لیتے ہیں، خود لا کر اپنی گود میں اٹھائے منبر پر آتے ہیں، اپنے زانوں پر حسین کو بٹھاتے ہیں۔ یہ شاید پیغمبر اسلام کی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر حسین کو اٹھانا میرا ذاتی کام ہوتا تو کسی دوست سے یہ کام دے دیتا، میری رسالت کی ڈیوٹی تھی، فرض رسالت ادا کرنا تھا، کسی دوسرے سے یہ کام نہیں دیا۔ حسین کو آگوش کریے گا، میں آ رہا ہوں، جا کے دنیا کے پہچانے کہ
حسین کی وجہ سے ہے، خدمت حسین کی وجہ سے ہے۔ تو جب عمل رسول سے یہ ثابت ہوا کہ حسین کی یہ وقت، حسین جو خدمت انجام دے رہے ہیں اس خدمت کی وجہ سے ہے، تو یاد رکھیے ایک بات معلوم ہوئی، وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ منشاء رسالت یہ ہے کہ حسین کی خدمت کی وجہ سے ایک خاص انداز تعظیم حسین کے لیے اگر اختیار کیا جائے تو وہ ادائے فرض رسالت بنتا ہے، شرک نہیں بنتا۔ اس سے زیادہ میں کچھ تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس دن مسلمانوں نے جس حسین کو رسول کے دامن پر دیکھا تھا، پیغمبر حسین کے رخسار چھوم رہے تھے، رخسار چھومتے چھومتے ایک دفعہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس لیے آپ کی نگاہیں پیغمبر کی طرف، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا چھوٹا دل تھا، میں اس کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے اذیت دی، مگر اس سب کے بعد یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ پیغمبر روتے ہوئے حسین کا منہ چھوٹتے ہوئے منبر سے نیچے اترے، اصحاب نے گھیر لیا، اس نے پوچھا آپ بوسہ دے دے کر رو رہے ہو؟ تو کہا تم اس وقت کا منظر دیکھ رہے ہو، میں کسی اور وقت کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ نور آپ کی نگاہ کنوا قیامت کی طرف ہے، کیا سن سکوگے؟ اصحاب نے عرض کی حضور فرمائیے، کہا ایک دن ہوگا جب یہی میرا چہیتا وطن نظرائے اعلیٰ میں گرا ہوا ہوگا، چاروں طرف ظالم گھیرے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ میں نہیں دہرانا چاہتا، پیغمبر نے بیان کرنا شروع کیا تو کسی نے گھبرا لگا کہ یا وہ غیر مسلم ہوں گے، یا وہ غیر مسلم ہوں گے۔ پیغمبر نے سر جھکا کر کہا نہیں، وہ غیر مسلم نہ ہوں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اسی دن سے بہت سے اصحاب رسول منتظر تھے، کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہم اس وقت موجود ہوں جب حسین نظر آتا کے خلاف منشاء رسول ہے بچانا، منشاء رسول ہے حسین کی حفاظت کرنا۔ وہ بعض بھی خوش نصیب ایسے تھے جو اس وقت زندہ تھے جب حسین نظر آتا کے سخت لفظ نہیں کہوں گا، مگر یہ اپنے قوت برداشت کی بات ہے۔ زمین میں کربلا تو بہت سی اصحاب تھے، مگر ان سارے اصحاب نے کس وقت تک دیکھا؟ اس وقت تک دیکھا جب تک حسین خالی نظرے میں گرے تھے، اس وقت تک تو اصحاب نے دیکھا، مگر اس کے بعد اصحاب تو دنیا کو کہہ دینا، اصحاب کی نگاہوں میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ دیکھ کر یہ برداشت کر سکے کہ رسول کا وہی چہیتا ہے۔ میں سخت نہیں کرنے پڑوں گا، میں کہتا ہوں کسی آنکھ میں برداشت کی یہ طاقت نہ تھی، وہ کرے گا تو کچھ منافقین کا تھا، وہ ہمت تو ملائمت کی تھی۔ آپ نے نہ دیکھا
جب زینب العابدین کا شانہ ملایا زینب نے بیٹا سردار رشت آگے بولے رشت آگے بولے رخصت آخر کے لیے آئے زینب العابدین رشت ہوشیار دیکھتے ہیں کوئی ظالمیت پاس جسم میں اتنے تیر ایک سفید